یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو صلو علیہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اس پہ درود و سلام تم بھی بھیجو۔ اب یہی بات مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پر تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھ لیں مومن کا کیا مقام ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے مومن پر اور اس کے فرشتے بھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور مومنوں پر تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن کا مقام۔ دیکھیں، مومن کامیاب جو ہے وہ مومن ہوگا زندگی کے امتحان میں، اور یہ مومن ہی ہے کہ جو زندگی کو امتحان سمجھتا ہے۔ باقی ہم لوگوں نے تو شغل میلہ لگایا ہوا ہے، یہ پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ کھابے ہو رہے ہیں، یہ سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، یہ فنکشن ہو رہے ہیں، شغل میلہ لگائے ہوئے نا۔ تو مومن کامیاب ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ فاسق ہے۔ قرآن کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن ہے کیا وہ فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ یا فاسق مومن کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ اللہ کو درکار ہے مومن، اللہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، جو ایمان لے آئے اور اس ایمان یعنی یقین کے مطابق عمل کیا، وہ مومن ہے اللہ کے نزدیک۔ مومن کے مقام کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ مومن جو ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، رسول کا سچا امتی ہے، اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اور مومن کی مال و جان یہ ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا، سب چیزیں جو ہیں ایک امانت کے طور پہ لیتا ہے اور امانت کے طور پر یہ خرچ کرتا ہے۔ ہم نے تو ہر چیز میں ملکیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، یہ میرا مال، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، اور پھر اس سے پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے نافرمانیوں کی۔ پھر جو فسق ہے، فسق و فجور جسے کہتے ہیں، تو وہ پھر بات بڑھ جاتی ہے کہ آپ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں مومن کی بات کر رہا ہوں۔ مومن جو ہے بس یہ محبوب خدا ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ یہ محبت یحبونہم و یحبونہ کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ مومن جو ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یحبہم و یحبونہ، یہ مومن کی صفات کے آیت آئی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، مومن آپ اس وقت بنیں گے جب شرک کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، یقین کر لیں کہ دنیا کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یقین آ جائے آپ کو کہ اصل فائدہ تو اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا قرب ہے، اللہ کی ملاقات اور دیدار وغیرہ جو بھی ہیں۔ تو مومن کا گھر جو ہے وہ جنت ہوتا ہے، یہ دنیا میں گھر کا طالب نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بنگلہ بنا کے گئے تھے؟
وہ گھر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر وہ مسجد نبی کی توسیع کی تو وہ منہدم کر دیے گئے تھے. بعض لوگ اس پہ خفا بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. گھر جو ہے وہ مومن کا نہیں ہے، اس کا سب کچھ اللہ ہوتا ہے. اللہ اس کا ہوتا ہے، یہ اللہ کا ہوتا ہے، اور یہ مقام رضا پر فائز ہوتا ہے. مقام رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا. مقام رضا. اور یہ صحابہ کرام کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضاؤں کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے بندوں پر بہت شفیق اور مہربان ہوں. پھر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام فرمایا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے هو الذی یصلی علیکم. اب جیسے کہ دیکھیں اس میں بڑی مزے کی بات ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی اپنے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو صلو علیہ یا ایھا الذین آمنوا، صلو، اس پہ درود و سلام تم بھی بھیجو. اب یہی بات مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور مومنوں پر تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اب دیکھ لیں مومن کا کیا مقام ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے مومن پر، اور اس کے فرشتے بھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور مومنوں پر تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. تو مومن کے میں مقام کی بات کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے مومن جو ہے، ہر مومن اللہ کا نائب ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ، جو کہ انسان کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے. اب اس میں کوئی دل میں مطلب کھٹک نہیں پیدا کرے کہ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں بن سکتے. بھئی تم مومن بن جاؤ، تم اللہ کے خلیفہ ہو. مومن بننا کیا مشکل ہے؟ آپ اپنی مرضی چھوڑ دو اور اللہ کے لیے جینا شروع کر دو. اللہ کے لیے جیو. آپ مالک نہ بنو، آپ مملوک بنو. آپ آقا نہ بنو، آپ غلام بن جاؤ. ہم میں سے تو دیکھیں عام طور پہ، چونکہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آن دی ریکارڈ، کہ ہم تو مالک بنے بیٹھے ہیں. آج کا مسلمان یہ غلام نہیں بننا چاہتا اللہ کا. یہ کہتا ہے بس ہاں ٹھیک ہے، پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوگا میرا، یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، اتنا مال دوں گا اتنا مال نہیں دوں گا، یہ مال تو میرا سارا خرچ ہو جائے گا، میں کیا کروں گا. پھر اپنی مرضی کو یہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا. زندگی کے معاملات، اخلاق، رویے یہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. اپنے معاملات کو اللہ کے نہیں حوالے کرتا. مثال کے طور پہ رشتے کا معاملہ ہے، ایسی ایک بات کرو، اس نے ایک لڑکی دیکھ لی، وہ پسند آ گئی، دعویٰ یہ کرتا ہے میں تو مومن ہوں، پھر کہتا ہے میں شادی تو اسی لڑکی سے کروں گا. تو مرضی تو تمہاری ہو گئی نا.
تو یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے. یہ میں نے ایک بات کہی ہے, ایک لڑکی پسند آ گئی, اب ضروری تو نہیں ہے تم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. اسی طرح ساری زندگی کے سارے معاملات, یہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں زندگی میں یہ کروں گا. بھئی تم تو خدا اپنے لیے, تم خود خدا بن بیٹھے ہو. تم کو اللہ سے بالواسطہ پوچھنا چاہیے. اگر تم ایسے نہیں ہوئی تو بالواسطہ جاؤ, اللہ سے بالواسطہ پوچھو, وہ سب ہدایت واضح ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے. آج کا مسلمان نام کا مسلمان ہے, یہ مومن نہ ہے, نہ بننا چاہتا ہے. یہ اپنا اختیار کلی طور پہ اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم